آج 40 نووی کی جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس میں غصے کی ممانعت ہے، شدت کے ساتھ، تکرار کے ساتھ۔ اس کے لیے تمہیداً میں نے سورہ آل عمران کی 2 آیات آپ کو سنائی ہیں۔ وہاں ارشاد ہوتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے مسلمانوں دوڑ لگا دو اور آگے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ مسارعت کے معنی ہوں گے تیز دوڑنے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے آگے نکلنے کی کوشش۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور دوڑ میں مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ وجنت، اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، عرضها السماوات والارض، جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے۔ اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے، سجائی گئی ہے، اسے پورے اہتمام کے ساتھ تیار کیا گیا ہے اہل تقویٰ کے لیے۔ ان اہل تقویٰ کے کچھ اوصاف کیا ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں، مراد ہے اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی 2 مدیں ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے اس کے بندوں میں سے جو محتاج ہوں، جن کو کوئی ضرورت لاحق ہو، ان کی مدد کرنا، یتیم ہوں، بیوائیں ہوں، مسکین ہوں، کوئی قرض تلے دب گئے ہوں، وہ سب کے سب اس میں آ جائیں گے۔ لہذا دوسری مد کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، دین کی تعلیم و تعلم کا کوئی نظام بنانا، پھر یہ کہ دین کو دوسروں تک پہنچانا، اس کے لیے سارے ذرائع جو بھی کسی زمانے میں ابلاغ کے موجود ہوں ان سب کو استعمال کرنا، اس کے لیے خرچ درکار ہے۔ بہرحال میں اس عرض کر رہا تھا کہ یہ 2 مدیں ہیں خرچ کرنے کی۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، مسرت کی حالت میں آدمی کے پاس کافی ہے، غنی ہے، تب خرچ کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے اس حالت میں طبیعت پر اتنا بوجھ نہیں ہوتا خرچ کرنے میں، لیکن خود تنگی محسوس کر رہا ہو پھر خرچ کرے، یہ گویا کہ اس سے اگلا ایک قدم ہے، ضراء ہے، تکلیف کے اندر بھی ہو تو خرچ کرے۔ والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جانے والے ہوں۔ والعافین عن الناس، اور غصہ ظاہر بات ہے آتا ہے کسی شخص کی کسی غلطی پر، کسی خطا پر، یا وہ اس نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، تبھی تو غصہ آئے گا نا۔ لہذا غصے کو تو پی جاؤ اور لوگوں کو معاف کرو۔ والعافین عن الناس، یہ 2 کام در حقیقت ایک ہی کام کے 2 رخ ہیں، کہ غصہ آیا ہے تو اسے پی جاؤ، اور جس شخص نے بھی تم پر زیادتی کی ہے، تمہارے خیال میں زیادتی کی ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہو، لیکن یہ کہ بہرحال تمہیں غصہ آیا ہے، اس غصے کو پی جاؤ اور اسے معاف کر دو۔ واللہ یحب المحسنین، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ایسے محسنین ہی پسند ہیں۔ اب یہاں بھی نوٹ کر لیجئے وہی درجہ احسان جو ہم پڑھ چکے ہیں بڑی تفصیل سے، حدیث جبرائیل کے حوالے سے گفتگو شروع ہوئی تھی، بعد میں پھر بھی مختلف مواقع پر گفتگو آتی رہی ہے، اور اگلی حدیث میں پھر آ رہی ہے احسان کسے کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے محسن جو اپنے اس دین کو خوبصورت بنا لے، دین ان کا جو ہے اور دینی زندگی ان کی جو ہے وہ دل کو لبھانے والی ہو، وہ لوگوں کو پسند آنے والی ہو، بلکہ یہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ حسن جو ہے دل آویزی پیدا ہو جائے۔ تو اس آیت کے حوالے سے میں آج پھر حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ذکر کیا ہے، اور اس کی روایت جو ہے امام بخاری نے کی ہے رحمہ اللہ، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اوصنی، حضور مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ اوصا یوسی ایصاءً، وصیت کرنا، وصا یوصی توصیتاً، اس کے معنی بھی وہی ہے۔ وصا یوصی کے معنی ہو جائیں گے تدریجاً، مسلسل وصیت کرتے رہنا، نصیحت کرتے رہنا۔ اور ایک ہے، ایک مرتبہ آپ نے ایک بات کہہ دی ہے، اوصنی، مجھے وصیت فرمائیے، مجھے نصیحت فرمائیے۔ قال لا تغضب، آپ نے ایک ہی بات فرمائی، غصہ نہ کیا کرو، مغلوب الغضب نہ ہو جایا کرو، کہ غصہ آئے اور تم پر چھا جائے، تمہارے اوپر اپنا غلبہ کر دے۔ فردد مرارا، اب اس شخص کے دل میں شاید کوئی اور بات تھی، اس نے پھر پوچھا، اوصنی حضور، بس کیجیے وصیت مجھے۔ آپ نے پھر فرمایا لا تغضب، پھر پوچھا، وہ تکرار کرتا رہا اور حضور نے بھی ہر مرتبہ وہی بات کہی۔ اب اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بات کتنی اہم ہے۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ غصہ آ جانا کوئی غیر فطری بات نہیں ہے، غصہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا ہوا ہے۔ البتہ غصے کے اعتبار سے حضرت حسن، غالباً حسن بصری رحمہ اللہ، ان کا ایک قول بڑا حکیمانہ ہے، بہت حکیمانہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان تو وہ ہوتا ہے جو پورا انسان ہوتا ہے، مکمل انسان ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نصف رجل، آدھا انسان، وہ انسانیت کے معیار پر پورا نہیں اترتا، ہاں نصف تک آ جاتا ہے۔ اور ایک انسان ہوتا ہے لیس برجل، وہ انسان ہوتا ہی نہیں، وہ حیوان ہوتا ہے۔ پورا انسان وہ ہے جسے غصہ دیر میں آئے اور جلدی رفع ہو جائے، اور آدھا انسان وہ ہے جسے غصہ جلدی آئے لیکن جلدی رفع بھی ہو جائے، یا دیر میں آئے تو دیر میں رفع ہو، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے۔ جلدی غصہ آیا، جلدی ہی ختم بھی ہو گیا، دیر میں آیا، دیر لگا دی جانے میں بھی۔ اور جو شخص سرے سے انسانیت کا مستحق ہی نہیں کہ اسے انسان مانا جائے، غصہ جلدی آ جائے اور دیر میں جائے، تو وہ اصل میں پھر انسان نہیں ہے، وہ اخلاقی اعتبار سے پورا انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ تو غضب کے اعتبار سے یہ تین درجے جو ہے وہ سامنے رہنے چاہیے۔ پھر مزاجوں کی بات بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج بنائے ہیں۔ بعض طباع کے اندر جمال کا عنصر زیادہ ہوتا ہے، جمالی شخصیت، خوبصورت شخصیت طبعا۔ بعض جلالی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے بزرگوں میں بھی ہوتا ہے، دیندار لوگوں میں بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ نبیوں میں بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے آدمی تھے، آپ کو معلوم ہے ان کے واقعات کو ہمارے سامنے ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، کہ ایک قبطی کا اور ایک اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا، اس اسرائیلی نے مدد مانگی تو حضرت موسیٰ نے ایک مکہ لگایا ہے اس قبطی کو اور اس کی جان نکال دی۔ تو ان کے غضب کا، ان کی جلالی طبیعت کا یہ عالم ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا نقشہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت ہو گئی اور مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر نکل آئے، دریا یا سمندر بھی اللہ نے پار کرا دیا، سمندر کو یا دریا کو پھاڑ کر، اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ انہیں اب شریعت دی جائے، اس لیے کہ اصل میں ہجرت کے بعد پھر شریعت آتی ہے۔ ہجرت سے پہلے کا وقت جو ہے وہ تو ایک کشاکش کے اندر گزرتا ہے، جیسے کہ 12 برس حضور کے مکے میں ہے، ایک کشاکش ہے جسے ہم عام طور پر کشمکش کہہ دیتے ہیں، ایک سٹرگل ہے، اس میں مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، ماریں کھائی جا رہی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ابھی کسی تفصیلی شریعت کے لیے جانے کا موقع نہیں تھا۔ نماز بھی جا کر 5 وقتہ جو ہے وہ سن 1190 میں فرض ہوئی ہے، یعنی آپ سمجھئے کہ ہجرت سے 1-1.5 سال پہلے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کا کوئی نظام ابھی باقاعدہ کہ یہ اتنے میں سے اتنا کوئی نہیں۔
ہاں عام طور پر لفظ زکوٰۃ استعمال ہوا ہے، اپنے مال کو پاک کرو، پاک کرتے رہا کرو، مال میں سے صدقہ خیرات نکالتے رہا کرو، اس سے وہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہجرت آئی حضور پر، جو ہجرت کے بعد شریعت نازل ہوئی مدینہ منورہ میں، اور دورہ ترجمہ قرآن میں یہ بات واضح میں کر دیا کرتا ہوں کہ اس شریعت کا بلو پرنٹ جو ہے، یہ لفظ آپ میں سے بہت سے حضرات جانتے ہوں گے، کوئی عمارت بنانی ہو تو اس کا جو نقشہ بنتا ہے پہلا وہ ایک نیلے کاغذ پر بنتا ہے، بلو پرنٹ۔ تو بلو پرنٹ جو ہے اس شریعت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا، وہ سورہ بقرہ میں تیار ہو گیا۔ پھر اس میں جو تفاصیل کے اور پورے جو خد و خال آئے ہیں وہ پھر سورہ نساء اور سورہ مائدہ اس کی تکمیل کی صورت۔ بہرحال جب حضرت موسیٰ کو اب اللہ تعالیٰ نے طلب کیا 40 دن کے لیے کوہ طور پر، اس کو ہم چلہ بھی کہہ سکتے ہیں، 40 روز کی اللہ تعالیٰ نے ان سے ریاضت کروائی، مشقت، روزہ اور یہ کہ عبادت اور ذکر الہی۔ اس کے بعد انہیں اللہ نے تورات عطا فرما دی۔ اس میں آپ کو یاد آ جانا چاہیے حضور سے بھی قرآن مجید کے نزول سے قبل اسی طرح کا معاملہ غار حرا میں آپ کی جو خلوت گزینی ہوتی تھی، اور وہاں پر جو بھی آپ اب کیا عبادات کرتے تھے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ عام طور پر جو محدثین نے کہا ہے کان صفت تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، غور و فکر کرتے تھے کہ یہ کائنات کیا ہے، کیا اس کا نظام ہے، یہ معاشرہ ہمارا کدھر جا رہا ہے، یہ خرابیاں کیوں بڑھ رہی ہیں، یہ کیوں انسان کا خون کرتا ہے، یہ کیا بات ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے ان کے پاس بہت دولت جمع ہو گئی، یہ غور و فکر جو ہے تو یہ آپ کا رہا ہے بہرحال۔ لیکن یہ کہ تخلیہ اور غار میں آپ کا قیام یہ اپنی جگہ پر ثابت ہے۔ تو اسی طریقے سے وہاں 40 دن کا معاملہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اس کے بعد الواح دے دی گئیں، جو پتھر کی تختیاں تھیں ان کے اوپر جو احکام عشرہ ہیں، دی 10 کمانڈمنٹس، جو بنیاد ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ سورہ بقرہ جو ہے شریعت محمدی کی اساس ہے، تو شریعت موسوی کی اساس وہ 10 کمانڈمنٹس ہیں جو کہ پتھر کی سلوں پر لکھی ہوئی دی گئی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر۔ اب پیچھے کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ کی اس غیر حاضری میں سامری کو موقع مل گیا، اس نے گمراہ کرنے کے لیے ایک شعبدہ دکھایا، اور وہ شعبدہ کیا تھا؟ آل فرعون کے جو زیور وغیرہ ہوتے تھے ان لوگوں کے، وہ ان بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس امانت رکھا کرتے تھے، یعنی انہیں بھی اندازہ یہ تھا یہ اسرائیلی جو ہیں یہ بددیانت نہیں ہے، یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ نہیں کریں گے کوئی خیانت، خائن نہیں۔ بہرحال چونکہ حضرت ابراہیم کی اولاد تھے، حضرت یعقوب کی اولاد تھے، تو چاہے اور ان میں خرابیاں آ گئی ہوں گی، لیکن یہ کہ یہ اندازہ انہیں تھا کہ یہ امین لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے پاس امانت رکھی ہوئی تھی۔ جب وہ نکلے وہاں سے وہ ساری چیزیں بھی ساتھ لے کر آ گئے۔ اس کو کہا اس نے سامری نے کہ یہ پھینک دو، یہ تو نجس ہے، تمہارے لیے جائز نہیں۔ اس حد تک تو بات ٹھیک ہوئی۔ پھر ان کو پگھلا کر اور ایک بچڑے کی شکل بنا لی، اور اس کے اندر ایسا کچھ میکینزم رکھا کہ اس میں سے ہوا گزرتی تھی، اندر سے کھوکھلا تھا، تو آواز ایسی آتی تھی جیسے کہ بچڑا ڈکرا رہا ہو۔ انہوں نے کہا یہ ہے تمہارا خدا۔ یہ موسیٰ کو تو مغالطہ لگا ہے، کس غلطی فہمی کے اندر وہ پڑ گئے ہیں، کہاں گئے ہیں، کس خدا کے پاس گئے ہیں، یہ خدا تو یہ ہے تمہارا خدا، اسے پوجو۔ بہرحال وہاں کچھ لوگ جو ہے کافی بڑی تعداد میں لوگوں نے پرستی شروع کر دی۔ اب جب اللہ نے بتایا اے موسیٰ تمہاری قوم پیچھے فتنے میں پڑ چکی ہے، اور اس کی بھی ایک عجیب بات ہے، اس بتائی دوں آپ کو کہ حضرت موسیٰ کے لیے جو اللہ نے وقت معین کیا تھا کوہ طور پر آنے کا، آپ اس وقت مقرر سے پہلے پہنچ گئے۔ شوق اللہ نے ایکسپلینیشن کال کی، یہ سورہ طٰہٰ میں موجود ہے۔ ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ یہ تم اپنی قوم کو چھوڑ کر جلدی کیوں آ گئے؟ ابھی تو وہ وقت معین نہیں آیا، کیوں آ گئے؟ اب حضرت موسیٰ تعجب سے کہتے ہیں کہ مجھے تو شاباش ملنی چاہیے تھی کہ تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، اور الٹی جو ہے ایکسپلینیشن کال کرنی پڑ رہی ہے۔
قال عجلت الیک ربی لترضی، پروردگار میں تو جلدی کر کے آیا اس لیے تو راضی ہو جائے کہ تیرے طلب کرنے پر میں وقت معین سے بھی پہلے پہنچ گیا ہوں۔ فرمایا نہیں، یہ اجرت جو ہے یہ ایسی خطا ہے تمہاری کہ تم نے در حقیقت جو یہ غلطی کی ہے اس کی وجہ سے سامری کو موقع مل گیا ہے کہ اس نے تمہاری قوم کو اضلهم السامری، سامری نے گمراہ کر دیا۔ یہ خبر پا کر اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں واپس اپنی قوم، اس کے لیے جو الفاظ آئے ہیں یہ سورہ اعراف کے اندر ہے، فلما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا۔ یہ غضبان، یہ غضب کی ایک انتہائی شکل ہے۔ اس وزن پر عربی زبان میں جو الفاظ آتے ہیں وہ کسی شے کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ انا جوعان، میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں۔ انا عطشان، میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں۔ اسی طرح رحمان، جس میں رحم جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتے سمندر کے مانند ہے۔ تو اس وزن پر جو الفاظ آتے ہیں اسی وجہ سے غضبان، تو میں کہہ رہا تھا یہ ہے جلالی طبیعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کہ انہیں جب یہ اندازہ ہوا کہ میری قوم کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے گمراہ ہو گئے، مشرک ہو گئے، وہ شرک بھی جلی شرک، خفی شرک نہیں، باقاعدہ ایک پرستش جو ہے ہو رہی ہے ایک بشرے کی، اسے خدا مانا جا رہا ہے۔ اسفا، بہت ہی متاسف۔ اب یہ دو الفاظ آ گئے، غضبان اسفا، ایک جانب غضبناک اور دوسری طرف انتہائی افسوس اور رنج کی کیفیت۔ چنانچہ وہاں آ کر جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں اسی جلالی طبیعت کا مظہر، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، وہ جو لے کر آئے تھے تختیاں وہ تو آپ نے ڈال دی۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اپنے بھائی حضرت ہارون کا سر پکڑ کر، بلکہ داڑھی کے بال پکڑ کر اور پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹا، یہ تم نے کیا کیا؟ میں تمہیں خلیفہ بنا کر گیا تھا یہاں، تمہارے ہوتے ہوئے اور یہ کام ہو گیا، تم کیوں نہ میرے پیچھے آ گئے مجھے بتانے کے لیے؟ بہرحال چونکہ خلیفہ بنا کر گئے تھے، انہیں رہنا تو وہاں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے اندیشہ یہ ہوا کہ آپ یہ کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا کر دیا، اس لیے میں نے برداشت کیا، کیا کر روکتا رہا میں، لیکن یہ کہ میں نے ان کے درمیان جو ہے کوئی بہت بڑا قدم نہیں اٹھایا۔ لیکن بہرحال اس کے بعد جو قدم اٹھایا گیا وہاں پر وہ فیصلہ کیا گیا کہ 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلے کے جتنے لوگوں نے یہ شرک کیا ہے اسی قبیلے کے لوگ جو توحید پر قائم رہے ہیں وہ اپنے بھائیوں کو قتل کریں اور ذبح کریں۔ تو تورات کی روایت کے مطابق 70,000 یہودی قتل ہوا، اور یہیں سے قتل مرتد کی سزا اسلام میں یہ قتل ہے۔ یہ سب بات لوگ کہتے ہیں جو منکرین حدیث ہیں آج کل اور روشن خیال ہیں، اور جو اپنی روشن خیالی کا جو سند لینا چاہتے ہیں مغرب سے، تو مغرب کا تصور تو یہ ہے کہ یہ انسانی حقوق میں سے ہے، ایک مسلمان ہے اسے اگر عیسائیت پسند آ گئی عیسائی ہو جائے، اس کا حق ہے، وہ کوئی مجرم تو نہیں۔ یہ تمہاری شریعت میں یہ کہ قتل کر دیا جائے، یہ تو در حقیقت جو بنیادی حقوق ہے انسان کے اس کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرد اور ایک عورت رضامندی سے زنا کرتے ہیں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ یہ ان کا حق ہے، ہاں مائنر نہ ہو، چھوٹے نہ ہو، نابالغ سے زنا نہ کیا گیا ہو، جبر نہ کیا جائے، جبر کریں گے تو مجرم ہو جائیں گے، لیکن اگر رضا کے ساتھ باہمی رضامندی سے وہ کرتے ہیں زنا تو کوئی جرم نہیں ہے، ان کی مرضی ہے۔ تو یہ سارا تصور جو ہے حقوق انسانی کا جس طرح کا ایک مبالغہ آمیز تصور دنیا میں ہو گیا ہے، اس کی روح سے ہمارے ہاں بھی جو لوگ ہیں جو انہی کو ماڈل بنا رہے ہیں اب، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب قرآن میں کہاں ہے مرتد کی سزا، اس طرح قرآن میں کہاں رجم کی سزا؟ تو یہ جان لیجئے کہ یہ دونوں سزائیں حضور نے اپنی سنت کے ذریعے سے نافذ کی ہیں، لیکن اخذ کی ہیں تورات سے۔